خود ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہو، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک پوری فیملی، ایک پورا پریوار دریا کا سفر کر رہا تھا. یعنی کیسے ہوتا دریا سے لوگ پار کرتے ہیں، اور سمندری راستہ تھا، لہذا طوفان آیا تو کشتی کیا ہوئی، ٹوٹ گئی. شوہر باپ جتنے لوگ تھے سب اسی میں کیا ہوا، غرق ہو گئے، ڈوب گئے. طوفان تھا. اچھا اگر بیچ سمندر میں اگر تیرنا بھی آ رہا ہو تو کیا کریں گے آپ، کب تک تیریں گے آپ، ہے کہ نہیں. تو واقعہ بحال یہ تھا کہ سب لوگ اس میں کیا ہوگا، فنا ہوگا، ختم ہوگا. مگر لکڑی کا جو ایک پھلٹا تختہ کیا بولیے وہ تھا ناؤ کا، تو اس پر ایک عورت جو تھی وہ اس کو پکڑ لی بہرحال، تو وہ بچ گئی. اب وہ لہروں کا کام ہے کہ کسی بھی چیز کو کنارے کر دینا ہے. اب وہ لہروں کے سہارے دھیرے 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 اب کنارے تو آ گئی، مگر ایسی جہاں وہ کنارے آئی کہ جہاں ایک ڈاکو رہتا تھا، بہت بدماش قسم کا آدمی، یعنی جس کو گناہ کرنے میں کبھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی. اب اس نے دیکھا کہ سمندر کا کنارہ، دریا کا کنارہ، اور اتنی حسین و جمیل خوبصورت عورت یہاں پر. تو پہلے تو وہ سوچنے لگا پتہ نہیں انسان ہے کہ جنات. تو اس نے سوال بھی کیا تم انسانوں میں سے ہو کہ جناتوں میں سے ہو. اس نے کہا میں انسانوں میں سے ہوں اور یہ واقعہ ہوا ہے. اب چونکہ یہ بدماش قسم کا آدمی تھا لہٰذا اس نے موقع بھی دیکھا، بالکل جیسے ایک شوہر زوجہ کے قریب جاتا وہ وہاں پہنچ گیا. اب وہ لگی کانپنے، تھر تھرانے لگی، ڈرنے لگی. کہا تم کیوں خوف زدہ ہو رہی، کیوں ڈر کیوں رہی ہو. کہا باخدا، ایسے آسمان کی طرف پہلے اشارہ کیا. کہا ادھر کیا اشارہ ہے. کہا خدا سے خوف کھا رہی ہوں، خدا سے ڈر رہی ہوں، آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اب دیکھیے وہ پلٹ کے کیا کہتا ہے جو بدماش، کہ ڈرنا تو مجھے چاہیے، تم نے کبھی نہیں کیا اور اس طرح سے ڈر رہی ہو، اور میں نے کیا کیا نہیں کیا، لہذا ڈرنا تو مجھے چاہیے. بس یہ خیال آیا اور اس نے چھوڑ دیا، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اپنے گھر لے گیا. چلیے میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے ہیں. آج میں آپ کی بدولت صحیح راستے پر آ گیا، آج سے اب کوئی برا کام نہیں، نہ لوٹ نہ مار نہ چوری نہ چکاری، کچھ نہیں اب. اچھا جب آدمی صحیح ہوتا ہے تو صحیح سنگت ڈھونڈتا ہے. اب ایک عابد سے اس کی ملاقات ہوئی، عابد سے ملاقات ہوئی تو اب دوپہر چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، صحرا. اب یہ دونوں حضرات چل رہے ہیں، کون، ایک گنہگار بدماش چور ڈاکو، اور دوسرا کون ہے، ایک عابد ہے. تو اس عابد نے کہا کہ بھائی، وہ نہیں جانتا بھی اس کے بارے میں کیا ہوا. اس نے کہا بھائی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کچھ دعا کرو کہ اللہ ایک ابر کا ٹکڑا، ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دے ہم لوگ کے اوپر، تھوڑا سایہ ہو جائے. اس نے کہا ہم کہاں. اب اس کو ساری گناہ یاد آ رہے ہیں، یہاں سے چوری کیا تھا، وہاں سے چوری کیا تھا، ان کے گھر میں گئے تھے، ان کے گھر میں گئے، ان کو مار دیا تھا، ان کو یہ کر دیا. اب یہ اپنا شرمندہ ہو رہا ہے اور اس عابد سے کہہ رہا کہاں آپ اور کہاں ہم دعا کریں گے. تو عابد نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ہم دعا کرتے ہیں اور تم آمین تو کہہ دینا. کہاں کہہ دیں گے، ہاں یہ کر سکتے ہیں. اب وہ عابد نے بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی. اب یہ عابد دعا کر رہا ہے اور یہ گنہگار آدمی کیا کر رہا ہے، آمین آمین آمین. اتنے میں دیکھا کہ واقعی خدا کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور ان دونوں کے اوپر سایہ فگن ہو گیا. اب یہ جہاں جہاں جا رہا ہے بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے، ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے. یعنی خدا کا جب انسان محبوب ہو جاتا ہے نا تو وہ جو کہتا ہے وہ دعا بھی پوری ہوتی ہے. اب ایک موقع ایسا آیا، ایک پڑاؤ، ایک موڑ ایسا آیا، اب انسان کو جدا ہونا ہے. عابد ادھر جائے گا اور یہ جو گنہگار انسان ہے وہ دوسری طرف جائے گا. لہذا ایسا ہی ہوا، عابد ادھر چلا، گنہگار ادھر چلا. اب بادل دو ٹکڑوں میں نہیں تقسیم ہوا، بادل ایک ہی ٹکڑا، لیکن اب بادل عابد کی طرف نہیں جا رہا ہے، بادل کدھر جا رہا ہے، گنہگار انسان کی طرف جا رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے. اب عابد نے جب دھوپ محسوس کی، اوپر دیکھا تو بادل نہیں دکھا. اب جب ادھر دیکھا تو ارے اس کے اوپر بادل سایہ کیے ہو. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے دعا کا اثر ہے، یہ اس کی آمین کا اثر ہے اس کا مطلب. اب یہ دوڑا ہوا اس کے پاس آیا، کہا بھائی بتاؤ کچھ تو بات ہے.
کچھ تو بات ہے، ورنہ یہ بادل کا ٹکڑا تمہارے سر پر ہے، یقیناً تمہاری دعا قبول ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ اب اس نے اپنا پورا یہ ماجرا سنایا، یہ دریا کے کنارے ایک خاتون کا ملنا، میں گناہ کے ارادے سے اس کی طرف بڑھا، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوا، تو ثابت نے پلٹ کے کہا اسی خدا کے خوف نے تمہیں اتنا محترم بنا دیا ہے کہ میں عابد ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی دعا تمہاری قبول ہو رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جب انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے نا، تو خدا کی قسم اللہ نے اس دنیا میں بھی بتا دیا، دکھا دیا پوری کائنات کو کہ اتنا بڑا جرم کرنے والا انسان بھی، خدا تو چھوڑو، اس کے جو رہنما ہیں، جو اس کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، اس کے قدموں میں بھی اگر کوئی آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے گر جائے اور کہے کہ آقا کیا میں معاف ہو سکتا ہوں، تو پھر وہ ایسا معاف ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی آزاد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہوتا ہے، جسے ہم حضرت حر علیہ السلام کہتے ہیں۔ صلوات اللہ